گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور رسولوں کی جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں تک دین کی بات، قرآن کی بات، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاں خرچ کی بات آتی ہے، لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اتنا نہیں بلکہ نماز بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ ایک انسان اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اس وقت سردی کا موسم تھا، درخت سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ٹہنی کو پکڑتے ہیں، جیسے ہی پکڑتے ہیں پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، اور کہے لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو جس طرح سے یہ ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان اگر وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر نماز کی ادائیگی کرتا ہے، مثلاً وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے، اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حضور قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، یعنی آدمی اپنا کھڑا رہتا ہے، دل و دماغ حاضر رہتا ہے، یہ نہیں کہ اپنا کھڑا ہے مسجد کے اندر، اس کا دماغ اس کا دل مارکیٹ میں باہر ہے۔ تو جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے اور حاضر و ناظر، یعنی اس کا دل بھی حاضر ہو اور وہ 2 رکعت کی نماز ادا کر لے تو اللہ رب العالمین، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ 2 رکعت آدمی حاضر و ناظر یعنی حضور قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اگر وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے 2 رکعت تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نماز کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں اٹھو جاگو اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے لگایا ہے، جسے تم نے جلایا ہے، یعنی ہم نے گناہ کیے تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے یہ نماز ہے۔ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، تم پر کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے تو لوگوں نماز کی طرف پڑھو، نماز کی طرف پڑھو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مشکلات کو، تمہارے غریب کو، تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین وہ ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب۔ اتنا نہیں بلکہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، دن میں خدمت کرتا اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا، یعنی میں وہاں رات گزارتا۔ حضرت ربیعہ کعب کہتے ہیں کہ میں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سبحان اللہ سبحان ربی سبحان اللہ سبحان ربی اتنا کہتے کہ سنتے سنتے میرے کان درد ہونے لگے، میں تھک جاتا سنتے سنتے، نیند آ جاتی ہوں، میں سو جاتا ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی اے ربیعہ کعب مجھ سے مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، میں وہ دے کے میں تیار ہوں۔ حضرت ربیعہ کعب کہتے ہیں سوچنے لگی کہ میں دنیا کے سلسلے میں نہیں مانگوں گا، دنیا تو ایک فانی ہے، دنیا تو ایک ختم ہونے والی چیز ہے، مٹنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے اتنا دعا کر دیجیے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر مجھے نہ ڈالے، جہنم سے بچا لے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین مجھے داخل کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کچھ نہیں بولے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مشورہ تمہیں کس نے دیا کہ جہنم سے اللہ رب العالمین بچا لے اور جنت کے اندر
داخل کر دے، یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشورہ مجھے کسی نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، لیکن کثرت سجود کے ذریعے اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیشانی کو جھکاؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی ادائیگی کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ تو حضرات سامنے کرام، یہ نماز یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے میرے بھائی، اس کی دنیا و آخرت کی دونوں زندگی اس کی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ اب آخر میں اپنی بات زیادہ طول نہ لیتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز جیسی عظیم نعمت کو پڑھنے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین اسی طرح سے ہم جو تراویح کی پابندی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو تو قبول فرمائے۔ اللہ العالمین جو اس ماہ مبارک میں ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے شفا بنا، تاکہ ہمارے کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے شفا کرے۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے جو مسلمان بیمار ہیں یا جو مسلمان پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، بار اللہ ان مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، ان کی زندگی کو آسانی فرما۔ اللہ العالمین اسی طرح سے جو مسلمان بھائی مقروض ہیں قرضے کی حالت میں، اللہ رب العالمین انہیں اتنی طاقت دے کہ وہ اپنے قرض کو واپس لوٹا دے۔ اللہ العالمین اسی طرح سے جو مسلمانوں پر آج کل ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بار اللہ تو ان کو اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ العالمین اسی طرح سے ہماری جتنی بھی چھوٹی موٹیاں نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کو قابل قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔